ڈاکٹر صاحب، سندھ اسمبلی نے کالعدم ٹی ٹی پی سے مذاکرات کے خلاف ایک آج سندھ اسمبلی میں قرارداد پیش ہوئی جو کہ کثرت رائے سے منظور کر لی گئی۔ اس قرارداد کے حوالے سے میں آپ کی رائے جاننا چاہوں گی اور کیا سمجھتے ہیں کہ کیا اس کے اثرات ہوں گے ملکی سیاست پہ مستقبل پہ؟ دیکھیں، ایسا کرتے ہیں کہ ملکی سیاست پہ ہم رکھتے ہیں کوئی 15 دن کا ایک سیگمنٹس رکھتے ہیں کہ اگلے 15 دن میں کیا ہو سکتا ہے، اور اس کے بعد پھر 15 دن اور پھر 15 دن۔ تو یہ جو شروع کے کیونکہ بڑی تبدیلیاں ملک میں، یہ جو بل منظور ہوئے اور اس کے بعد جو آئی ایس آئی کے سربراہ کی تبدیلی، تو یہ بہت ساری ایونٹس ہو رہے ہیں۔ تو یہ 10 یا 15 دن اور پھر اس کے بعد 10 یا 15 دن اور پھر ایک تیسرے 10 یا 15 دن کو ہم 3 بلاکس میں ڈیوائیڈ کر کے اور اس کو پھر دیکھتے ہیں کہ جنوری کے آغاز تک یہ معاملات کس رخ پہ جاتے ہیں۔ ایک بڑا تاریخی موڑ، اس سے پہلے کہ میں اور باقی کسی ایشو پہ بات کروں، لیکن ایک بڑا سیاسی موڑ جو ہے وہ اختیار کر رہی ہے پاکستان کی سیاست کہیں یا اس کو خطے کی سیاست کہیں، یا کسی انداز میں اس کا آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ اس کا ایک ورلڈ وائڈ امپیکٹ بھی ہوگا۔ صحیح۔ اور وہ یہ کہ آج سے عرس شروع ہو رہا ہے 3 روزہ تحریک لبیک کے جو بانی علامہ خادم رضوی صاحب کا۔ پہلے اعلان ہوا تھا کہ 1 روز کا ہوگا، لیکن اب وہ 3 روزہ ہے، اور یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اتوار تک جاری رہے گا۔ 19 نومبر کو آج سے 1 سال پہلے ان کا انتقال ہوا تھا، اور خادم رضوی صاحب یہاں سے ایک بڑا دھرنا لے کے واپس گئے تھے۔ واپس جانے کے بعد ان کی طبیعت خراب ہوئی تھی، ان کو ہاسپٹل لے کے گئے تھے، شیخ زاید ہاسپٹل یا نیشنل ہاسپٹل وغیرہ، اور وہاں پہ جو ہے کچھ دیر کے بعد ان کا وصال ہو گیا تھا۔ اچھا، اب میں اس کو بڑا تاریخی موڑ اس لیے کہہ رہا ہوں، اور میں اس کو نہ صرف پاکستان کے لیے کہہ رہا ہوں بلکہ اس کو میں جنوبی ایشیا کے لیے بھی کہہ رہا ہوں، اس کا بڑا امپیکٹ بھی کہہ رہا ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں، یہ جو کیونکہ یہ ایک سیاسی جماعت کے طور پہ سامنے آئی ہے تحریک لبیک، اور سعد رضوی صاحب پھر ان کے جو صاحبزادے ہیں حافظ سعد رضوی، وہ اتوار کے روز اس سے وہاں پہ خطاب کریں گے۔ اس میں جو امپورٹنٹ بات ہے جس کی وجہ سے میں بڑا سیاسی موڑ کہہ رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ یہ بریلوی مکتبہ فکر کی یا مسلک کی اس وقت پاکستان میں سب سے بڑی جماعت ہے، جس نے 2018 میں 22 لاکھ سے زیادہ ووٹ لیے۔ اور یہ اس لیے بھی اہم ہے، 2-3 وجہ۔ دیکھیں، یہ ایک لفظ ہوتا ہے، ایک لفظ مغرب میں استعمال ہونا شروع ہوا ہے، پولیٹیکل اسلام۔ پولیٹیکل اسلام اس طرح سے استعمال ہونا چاہیے۔ ویسے تو اسلام جو ہے اس میں ایک معاشی نظام بھی ہے، ایک سیاسی نظام بھی ہے، ہر قسم کا نظام ایسا ہے جو اسلام ہمیں دیتا ہے، ایک مکمل دین ہے۔ لیکن یہ پولیٹیکل اسلام کی جو ٹرم ہے، یہ مغرب میں استعمال ہونی شروع ہوئی کہ پچھلے 100-150 سالوں میں، اور اس نے خاص طور پہ اس وقت جب مولانا مودودی یا اس سے پہلے سید قطب یا پھر اس سے پہلے جو ہے وہ حسن البنا، اخوان المسلمون جب بنتی ہے، سید قطب سے پہلے حسن البنا، اور پھر اس سے پہلے حسن رضا، ٹھیک ہے۔ تو یہ ساری شخصیات جو ہیں، آیت اللہ خمینی ایران میں، یہ ساری شخصیات جو ہیں یہ ایک نظریہ دیتی ہیں، ایک فلسفہ دیتی ہیں اسلام کا، جو کہ بہت زیادہ آپ سمجھیں کہ لوگوں کو متاثر کرتا ہے انٹلیکچوئل لیول پہ، نظریات کی بنیاد پہ، اور وہاں سے پولیٹکس اور اسلام جو ہے وہ مکس ہوتا ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ وہ اخوان المسلمون، اسی سے پھر حماس نکلتی ہے، وہ حماس جس کے اوپر برطانیہ جو ہے وہ اگلے ہفتے کہہ رہا ہے کہ ہم نے پابندی لگانی ہے۔ تو اگر حماس پہ پابندی لگا، حماس جو ہے اخوان المسلمون سے ہی نکلی ہے، تو اور یہ وہ حماس جو غزہ میں ہے، ٹھیک ہے، تو اس پہ پابندی لگتی ہے، تو پھر ٹرکی کا کیا ری ایکشن ہوگا، اور اگر دہشت گردی کی تنظیم میں ڈال دیتے ہیں اس کو،
جو کہ غزہ میں رول کر رہی ہے اس وقت، اور بڑی حد تک وہ ویسٹ بینک میں بھی ہے. تو میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ پولیٹیکل اسلام کا لفظ آیا، پھر اسلامزم کا ایک لفظ آ گیا. یہ جو ازمز ہیں نا، یہ مجھے نہیں پتا، یہ وہی 100-150 سال پہلے سے ازمز کے لفظ آنے شروع ہوئے. کمیونزم، سوشلزم، لبرلزم، نیشنلزم. ابھی انڈیا میں بحث چلی ہوئی ہے ہندوازم اور ہندوتوا کیا ہے، اسلامزم، ٹھیک ہے نا. تو یہ ازم جو ہے یہ بہت زیادہ جو ہے یہ لفظ ازمز کے آنے شروع ہو گئے، اور لوگوں نے یہ کیوں استعمال کی. فرانس میں 70 کی دہائی میں شاید استعمال ہوا تھا اسلامزم. پولیٹیکل اسلام تو پہلے استعمال ہوتا ہے. اسلامزم سے کیا مراد ہے، اسلام کیا ہے اور اسلامزم کیا ہے، یہ ایک لمبی بحث، میں اس میں نہیں جاؤں گا. لیکن میں صرف یہ بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ پاکستان میں بریلوی مکتبہ فکر کی سب سے بڑی، مسلک کی سب سے بڑی، مکتبہ فکر کی سب سے بڑی جماعت. اور تین، اگر ہم دو بات کرتے ہیں نا پاکستان میں کہ دو مکاتب فکر سنی جو مسلک ہے اس کے ہیں بڑے، مکتبہ دیوبند، ٹھیک ہے، اور اس کے سامنے پھر ہمیں نظر آتا ہے بریلوی مسلک. لیکن یہ بات بڑی اہم ہے کہ یہ دونوں حنفی ہیں، یعنی یہ دونوں جو ہیں حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی یہ جو ہیں وہ کی جو تعلیمات ہیں اس کو فالو کرتے ہیں. اور امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ، ان سے جو ہے وہ یہ چونکہ وہ بریلی شہر یو پی کے اندر، اور یو پی وہاں پر وہ ایک کتریا کر کے ایک راجہ تھا، اس کے دو بیٹے تھے، ٹھیک ہے. یہ 15ویں-14ویں میں بڑی انٹرسٹنگ بات ہے، میں ایسے ہی کر کے اس کو نکل جاتا ہوں. ایک کا نام تھا بنسل دیو اور دوسرے کا نام تھا برل دیو. تو وہاں سے یہ بانس بریلی لفظ نکلا، اسے شہر آباد کیا تھا اور پھر وہ بریلی کے نام سے مشہور ہو گیا. تو اینی وے، تو یہ ایک بڑے جید عالم اور ایک فقیہ کہیں، شاعر بھی تھے، شیخ الحدیث بھی تھے، مفسر بھی، ایک بڑے عالم امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ. اور انہوں نے جو ہے وہ یہ ان سے وہ اپنے آپ کو انہوں نے بریلوی کبھی نہیں کہا، لیکن یہ کہ چونکہ بریلی سے تعلق تھا تو لوگوں نے ان کو پھر بریلوی کہنا شروع کر دیا، تو پھر وہ ایک عقیدت کا ایک ہو گیا سلسلہ. یہ بالکل اسی طرح سے جیسے کہ دیوبند سے جو اکابرین تھے انہوں نے اپنے آپ کو دیوبندی نہیں کہا، لیکن دوسرے جو شخصیات ہوئے، مدرسہ وہاں پہ قائم ہوا 1857 کی جنگ میں جب بری طرح شکست ہو گئی مسلمانوں کو، اور مسلمانوں میں احساس ہوا کہ ہمیں دوبارہ دین کی طرف جانا ہے، تو مکتبہ دیوبند، تو لوگوں نے پھر دیوبند کہنا شروع کر دیا.